اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، اور اپنے وعدے کو وفا کرنا تھا مقصد، ورنہ شہ جہاں کہتے وہاں غیب سے آتا پانی، شہ جہاں کہتے وہاں غیب سے آتا پانی، آ گیا غازی کے چلو میں ہمک کر یکدم، ورنہ پیاس اپنی کسے جا کے دکھاتا پانی، ورنہ پیاس اپنی کسے جا کے دکھاتا پانی، اور اس پاس ساقائے سکینہ کا کرم ہوتا ہے کہ جو پلاتا ہے عزاداروں کو ٹھنڈا پانی، جو پلاتا ہے عزاداروں کو ٹھنڈا پانی۔ اور آخری شعر ملاحظہ کریں، درود پڑھیں محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد والے، کہ بد دعا قلب سکینہ سے نکل سکتی تھی، بد دعا قلب سکینہ سے نکل سکتی تھی، خشک ہو سکتا تھا دریاؤں کا سارا پانی، خشک ہو سکتا تھا دریاؤں کا سارا پانی۔ جو جانتے ہیں نور خدا جان گئے ہیں، جو جانتے ہیں نور خدا جان گئے ہیں، کتنوں کے بھٹک جانے سے ایمان گئے ہیں۔ ارے شکوہ کوئی ماتھور سے نہ کیجیے حیدر، ہندو ہیں مگر آپ کو پہچان گئے ہیں، ہندو ہیں مگر آپ کو پہچان گئے۔ نعرہ صلوات۔ چاہنے والے علی کے موت سے ڈرتے نہیں، اور جو شہید رائے حق ہیں وہ کبھی مرتے نہیں۔ الفت آل نبی جنت کی ہے ضامن تیرے، اور دشمن آل نبی دوزخ سے بچ سکتے نہیں۔ نعرہ صلوات۔
کہ کہتی تھیں بانوئے مکستر گود خالی ہے آ جاؤ اصغر جان مادر ترس کھاؤ مجھ پر گود خالی ہے آ جاؤ اصغر تیرے اصغر کی گردان پر مارا کی آغوش میں وہ سدھارا جانو مت پر دی مسکرا کر گود خالی ہے آ جاؤ اصغر گر مجھے کچھ بھی معلوم ہوتا ساتھ میں تم کو لاتی نہ بیٹا قتل تم کو کریں گے ستمگر گود خالی ہے آ جاؤ اصغر اب نہ عباس ہے اور نہ اکبر قتل پیاسے ہوئے ران میں سرور کوئی وارث نہیں میرے سر پر گود خالی ہے آ جاؤ اصغر شب اندھیری ہے گھبرا نہ جانا ماں کی گودی میں جلدی سے آنا چین جنگل میں آئے گا کیوں کر گود خالی ہے آ جاؤ اصغر تم نے جنگل بسایا ہے بیٹا قید خانے میں چھوٹی سکینہ کس طرح سے وطن جائے مادر گود خالی ہے آ جاؤ اصغر مجھ سے روٹھے ہو ہنسلیوں والے ماں کے تھے رن میں ضامن یہ نالے دل پھٹا جاتا تھا بس یہ سن کر گود خالی ہے آ جاؤ اصغر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات آئے کریمہ و آئے کریمہ ہے کہ جو ہر صاحب ایمان کے دل پر نقش ہے، اور آپ مسلسل اس آئے کریمہ کے ذیل میں تمام علماء اور خطبات سے ان کے بیانات سنتے رہتے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ چند پہلو اس کے جو بہت اہم ہے اس کو یہاں پر پیش کیے جائیں، اور پہلا اس کا نقطہ اور پہلا پہلو جو ہے وہ ہے اللہ کا ارادہ۔ شروع ہو رہی ہے آیت انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ارادے ہوا کرتے ہیں ویسا بھی کہ اللہ کا ارادہ ویسے ہی ہوتا ہے، یا ہمارے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں جو ہے وہ فرق ہے؟ ہمارے ارادے وہ ہیں جو ٹوٹتے رہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ ختم ہو جاتا ہے، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا اللہ کا ارادہ بھی ایسے ہی کچھ ہے؟ تو علماء نے بتایا کہ اللہ کے ارادے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ارادے کو ارادہ تشریع کہتے ہیں اور ایک ارادے کو ارادہ تکوینی کہتے ہیں۔ ارادہ تشریع کون سا ارادہ ہے؟ کہ جب اللہ بندے کو حکم دے دیتا ہے کہ تم یہ کام انجام دو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نماز قائم ہو، مگر نماز کا حکم اس کی طرف سے ہے، عمل کو انجام دینا بندوں کی ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ارادہ الہی یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو، لیکن عمل کی ذمہ داری بندوں کے اوپر ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ ارادہ الہی یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں، مگر روزہ اللہ نہیں رکھے گا بلکہ بندوں کو رکھنا ہے۔ حج پر جاؤ، خوب ادا کرو، جتنے بھی احکامات ہیں یہ سب ارادہ تشریعی ہیں، یعنی حکم اللہ کی طرف سے ہے اور ذمہ داری بندوں پر ڈال دی گئی ہے۔ یہ ہے ارادہ تشریعی۔ اور ارادہ تکوینی اس ارادے کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کام کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے، جب کسی عمل کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے تو اس کو ارادہ تکوینی کہتے ہیں۔ ارادہ تشریعی میں نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پر جاؤ، خمس و زکوٰۃ ادا کرو، جہاد کرو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے ارادے میں شامل ہیں، مگر یہ کہ عمل کی ذمہ داری بندوں کے اوپر ہے۔ تو جب عمل کی ذمہ داری بندوں پر ڈالی جاتی ہے تو ظاہر بندوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر اس کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، تو کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ خاص طور سے صبح کی نماز میں تو سب سے زیادہ دقت ہوتی ہے کہ گرمیوں میں جو رات چھوٹی ہوتی ہے اور صبح کو بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اسی وقت سب سے زیادہ نیند آتی ہے۔ وہی سب سے زیادہ نیند کا وقت ہوتا ہے کہ جب صبح کو اذان ہو رہی ہو اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو تو نماز کے لیے اٹھنا، مسجد جانا کتنی سخت منزل ہے۔ لہذا عموماً جوانوں سے جو ہے وہ نماز صبح کی قضا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جاڑوں میں لحاظ سے نکلنا ہوتا ہے، اور لحاظ سے نکلنا بھی خود ایک جہاد ہے اپنی جہاد کے اوپر۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ انسان جہاد بھی انجام دیتا ہے، کیونکہ اتنی سردی میں، جاڑوں میں اور لحاظ سے نکلنا یہ خود بھی ایک جہاد ہے۔ تو معلوم صاحب نماز قضا ہو گئی، اٹھ نہیں سکے۔ تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، مگر کیونکہ عمل کی ذمہ داری بندوں پر ڈال دی ہے لہذا بندوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے رکاوٹ آ جاتی ہے، جیسے جس زمانے میں جنگ عظیم ہو رہی تھی تو 5 سال تک حج کا فریضہ لوگ انجام نہیں دے پائے کیونکہ سارے راستے بند تھے جنگ کی وجہ سے۔ یوں بھی روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے شدید، معلوم ہے کہ رکاوٹ آ گئی، روزہ نہیں رکھ پائے۔ تو رکاوٹ آ جاتی ہے، شک و شبے کی گنجائش ہوتی ہے
کہ پتہ نہیں عمل انجام دیا کہ نہیں انجام دیا. صاحب آپ روزے سے ہیں؟ کہا تھا ہاں روزے سے ہوں. معلوم گھر میں کھایا پیا اور خوب اپنا منہ پوچھ کے اور باہر نکل آئے اور سب سے کہہ رہے ہیں میں روزے سے ہوں. اب ظاہر ہے کہ کوئی اس پہ تحقیق تو ہو نہیں سکتی کہ ان کو لے جایا جائے اور ایکس رے کروایا جائے, دیکھا جائے بھائی کہ پیٹ خالی ہے کہ بھرا ہوا ہے, الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے. تو اب ایسا تو کوئی کرے گا نہیں, لیکن شک و شبے کی گنجائش رہتی ہے. یہ پتہ نہیں روزے سے ہیں بھی یا جھوٹ موٹ جو ہی کہہ رہے. اسی طرح سے کوئی صاف فرض کی مسجد نہیں آتے, آپ نے کہا ارے صاحب آپ مسجد کو نہیں آتے, نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ صاحب گھر میں پڑھ لیتا ہوں. اب ظاہر کے انسان کو ایک شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں پڑھتے بھی ہے کہ یوں ہی جھوٹ موٹ کہہ دیا گھر میں پڑھ لیتا ہوں. میں نے کبھی واقعہ بیان کیا تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں جو شیعہ دینیات ہیں وہاں پر شیعہ بچوں کو وظیفہ ملتا ہے. تو وہاں پر کافی پہلے کی بات ہے, بہت بزرگ عالم دین وہاں اس زمانے میں اس کے وہاں کے صدر تھے. تو لکھنؤ کے ایک طالب علم گئے وہاں کہ سرکار مجھے بھی وظیفہ دے دیجیے جو شیعہ بچوں کو ملتا ہے, جو شیعہ طالب علموں کو ملتا ہے. تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ساتھ نماز کی پابندی شرط ہے اس کے لیے. کہ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں سرکار نماز بڑی پابندی سے پڑھتا ہوں. کہا کبھی آپ مسجد میں نظر نہیں آئے؟ کہا سرکار میں تو کمرے پہ اپنے پڑھ لیا کرتا ہوں نماز. اچھا ٹھیک ہے کمرے پہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں آپ؟ کہا سرکار نماز جمعہ بھی کبھی نہیں چھوٹی, نماز جمعہ بھی پڑھتا ہوں. کہا مگر آپ دکھائے تو نہیں دی کبھی نماز جمعہ میں؟ کہا سرکار وہ بھی کمرے ہی پہ پڑھ لیتا ہوں. وہ بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نماز جمعہ کمرے پر نہیں ہو سکتی. تو اگر جمعے کے بارے میں نہ پوچھا جاتا تو راز نہ کھلتا کہ جھوٹ موٹ کہہ رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں. صلوات بھیجو محمد وعلیہ. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر بندوں کے اوپر ذمہ داری عمل کی ڈالی جاتی ہے تو بندوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے, بندوں سے رکاوٹ آ جاتی کام میں, اور رکاوٹ کی وجہ سے وہ کام انجام نہیں پاتا ہے. شک و شبے کی گنجائش ہو جاتی ہے کہ کہہ تو رہے کہ یہ عمل کیا, پتہ نہیں انجام دیا کہ نہیں دیا. لیکن اگر اللہ کسی عمل کی ذمہ داری لے لے, اگر کسی کام کی ذمہ داری اللہ لے لے کہ یہ میں کام خود انجام دوں گا, یہ عمل میں خود انجام دوں گا, تو کیا معاذ اللہ کوئی کوتاہی ہو جائے گی, کوئی رکاوٹ آ جائے گی, کوئی شک و شبے کی گنجائش کہ پتہ نہیں اللہ نے اعلان تو کیا تھا کیا بھی نہیں کیا. یہ شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں یہ عمل انجام دوں گا. تو نہ کوتاہی کی گنجائش ہے, نہ رکاوٹ کی گنجائش ہے, نہ شک و شبے کی گنجائش ہے. ایک مثال میں نے دی تھی, یہاں بھی دینا چاہتا ہوں مثال, کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ میری ہر مخلوق تک رزق پہنچے گا, میری ہر مخلوق تک رزق پہنچے گا. یہ ارادہ تشریع نہیں ہے, بندوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ ایک دوسرے تک رزق پہنچاؤ. بندوں پر ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک دوسرے تک روزی پہنچائیں, ایک دوسرے تک رزق پہنچائیں. کیونکہ اگر اللہ نے بندوں پر ذمہ داری ڈالی ہوتی کہ ایک دوسرے تک رزق پہنچاؤ, تو رزق پہنچانے کے بجائے ایک دوسرے کو بھوکا مار دیتے, ایک دوسرے کو بھوکا مار دیتے, رزق نہ پہنچاتے. لہذا اللہ نے رزق کی ذمہ داری بندوں پر نہیں ڈالی, اپنے اوپر لی ہے کہ میں اپنی ہر مخلوق تک رزق پہنچاؤں گا. تو جب اللہ نے خود ذمہ داری لے لی ہے تو چاہے پتھر کے اندر چھپا ہوا کوئی حقیر سا کیڑا کیوں نہ ہو, اس تک رزق پہنچتا رہے گا. چاہے پتھر کے اندر چھپا ہوا کوئی حقیر سا کیڑا کیوں نہ ہو, اس تک رزق پہنچتا رہے گا, کیونکہ اللہ نے خود ذمہ داری لے کر اعلان کیا ہے. تو معلوم ہے کہ ایک ہے ارادہ تشریع اور ایک ارادہ تکوینی. ارادہ تشریع میں بندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ارادہ تکوینی میں عمل کی ذمہ داری اللہ کی ہوتی ہے. تو جب دو طرح کے ارادے ہیں اللہ کے, تو اب آیت اعلان کر رہی ہے, آیت تطہیر میں اعلان ہو رہا ہے کہ انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ یہ ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کون سا ارادہ, ارادہ تشریع ہے یا ارادہ تکوینی ہے؟ ارادہ تشریع میں نے عرض کیا کہ ذمہ داری عمل کی بندے کے اوپر ہوتی ہے,
نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پر جاؤ، زکوٰۃ ادا کرو، خبز ادا کرو، جہاد کرو۔ یعنی عمل جو ہے وہ بندوں کی ذمہ داری ہے، حکم اللہ کی طرف سے ہے، عمل کی ذمہ داری بندوں کے اوپر۔ تو اگر آیے تطہیر میں ارادہ تشریع مراد ہوتا تو جس طرح سے کہا نماز پڑھو، جس طرح سے کہا روزہ رکھو، جس طرح سے کہا حج پر جاؤ، اسی طرح سے اہل بیت کو حکم ہوتا اے اہل بیت پاک و پاکیزہ بن جاؤ۔ توجہ رہے، اے اہل بیت طیب و طاہر بن جاؤ، اے اہل بیت پاک و پاکیزہ بن جاؤ۔ میں کہتا ہوں اور میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر یہ حکم بھی ہوتا تب بھی اہل بیت کی طہارت میں کوئی کمی نہ ہوتی، کوئی کمی نہ ہوتی، لیکن کبھی بھی کوئی بدعقیدہ کبھی شبہ ظاہر کر سکتا تھا کہ حکم الہی ہوا تھا، پتہ نہیں اہل بیت نے عمل بھی کیا کہ نہیں کیا، عمل کیا یا نہیں کیا، شک و شبہ کی گنجائش۔ لہذا قدرت نے قیامت تک کے لیے ہر شک و شبہ مٹانے کے لیے طہارت کی ذمہ داری اہل بیت پر نہیں ڈالی، بلکہ اپنے اوپر ذمہ داری لے کر اعلان کیا کہ میں پاک رکھوں گا، میں پاک رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک رہنا اہل بیت کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو پاک رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ لہذا جب اللہ کی ذمہ داری ہے تو کوئی نجاست قریب بھی نہیں آ سکتی، کوئی رزق قریب بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے خود ذمہ داری لی۔ صلوات بھیج دے محمد صلی۔ آگے بڑھ کر اعلان ہو رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ۔ یہاں کے اوپر جو دوسرے مسلک کے مفسرین ہیں ان کی طرف سے جو ترجمہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ رزق کو دور کر رہا ہے، اللہ عیب کو دور کر رہا ہے، برائیوں کو دور کر رہا ہے۔ نہیں، یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے منقصد کا پہلو نکلتا ہے، اس سے منقصد کا پہلو نکلتا ہے۔ رزق کو دور کر رہا ہے، نجاستوں کو دور کر رہا ہے، اس کا مطلب معاذ اللہ کوئی نجاست تھی جسے دور کیا گیا، کوئی نقص تھا جسے دور کیا گیا، کوئی برائی تھی جس کو دور کیا گیا۔ نہیں، یہ معنی نہیں نکلتے ہیں، بلکہ معنی کیا ہے، بہت توجہ رہے۔ دیکھیے عربی میں 2 لفظیں استعمال ہوتی ہیں اور وہی 2 لفظیں اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اگرچہ عربی کے معنی سمجھانے میں اردو داں حضرات کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ عربی زبان بہت بڑی زبان ہے، اردو زبان بہت چھوٹی زبان ہے۔ لہذا عربی زبان کا ٹرانسلیشن اردو میں بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ اللہ کی مصلحت، کچھ اللہ کا انتظام کہ جو 2 لفظیں عربی میں استعمال ہوتی ہیں وہی ہو بہو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ لہذا اب سمجھانے میں کوئی دقت نہیں، چھوٹا سا بچہ بھی بات سمجھ جائے گا۔ وہ 2 لفظیں کون سی ہیں؟ ایک ہے رفع کرنا، ایک ہے دفع کرنا۔ ایک ہے رفع کرنا، ایک ہے دفع کرنا۔ رفع کرنا کیا ہے؟ دھبا لگ گیا، اس کو دھو دیا، یہ ہے رفع کرنا۔ کوئی نجاست آ گئی، اس کو پاک کر دیا، یہ ہے رفع کرنا۔ کوئی برائی آ گئی، اس کو دور کر دیا، یہ ہے رفع کرنا۔ کوئی عیب پیدا ہو گیا، اس عیب کو دور کر دیا، یہ ہے رفع کرنا۔ کوئی نقص آ گیا، اس نقص کو دور کر دیا، یہ ہے رفع کرنا۔ تو رفع کرنا کوئی نجاست ہو اسے دور کر کے کیا جائے، کوئی نقص ہو اسے دور کیا جائے، یہ ہے رفع کرنا۔ اور دفع کرنا کی کیا معنی ہے؟ یعنی کسی نجاست کو قریب نہ آنے دیا جائے، کسی عیب کو قریب نہ آنے دیا جائے، کسی برائی کو قریب نہ آنے دیا جائے، کسی نقص کو قریب نہ آنے دیا جائے۔ تو اس میں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ میں رفع کے معنی نہیں ہے، ذرا توجہ رہے۔ جو ترجمہ کیا جائے کہ نجاست دور کی جا رہی ہے، عیب کو دور کیا جا رہا ہے، نقص کو دور کیا جا رہا ہے، رفع کے معنی نہیں ہے بلکہ دفع کے معنی ہے۔ اب معنی یہ ہوں گے، پوری توجہ رہے، معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ ہم کسی نجاست کو اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ یہ دفع کرنا ہے
کسی نجاست کو اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیں گے، کسی برائی کو اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیں گے، کسی عیب کو اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیں گے، کسی نقص کو اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ رفع کرنا نہیں بلکہ دفع کرنا۔ کوئی نجاست اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی۔ اب مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ اہل بیت پر پابندی نہیں تھی کہ نجاستوں کے قریب نہ جائیں، اللہ نے نجاستوں پر پابندی لگا دی ہے کہ اہل بیت کے قریب نہ آنے پائے۔ ایک صلوات بلند۔ اللہ نے نجاستوں پر پابندی لگا دی ہے کہ اہل بیت کے قریب نہ آنے پائیں۔ اب کبھی کبھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں شخص دشمن اہل بیت، لاکھ ہم کوشش کر رہے ہیں، فضائل اہل بیت بھی بیان کر دیے، کمالات اہل بیت بھی بیان کر دیے، سب کچھ کہہ دیا، پر اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، وہ تو ہمارے قریب ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، سمجھ لیجیے گا کہ کوئی نجاست ہے کہ جو قریب نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی پابندی لگا دی ہے کہ اہل بیت کے قریب کوئی نجاست نہیں آ سکتی۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ ایک پہلو اور عرض کرنا ہے آپ کے سامنے، صاحبان علم موجود ہیں ماشاءاللہ، صاحبان فہم تشریف فرما ہے۔ دیکھیے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسی پاکیزگی اور ایسے پاک جو پاک ہونے کا حق ہے، اس کو عربی زبان میں مبالغہ کہا جاتا ہے۔ انگریزی زبان کے جو ماہر وہ جانتے ہیں کہ اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ایگزیجریشن، کسی بات میں مبالغہ، بڑھا دینا کسی بات کو، یہ مبالغہ کہلاتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کی طہارت میں مبالغہ ہے، اہل بیت کی طہارت میں ایگزیجریشن ہے۔ اب یہ بات ذرا سا سمجھانا مشکل ہے، کیونکہ یا تو کوئی چیز پاک ہوتی ہے یا کوئی چیز نجس ہوتی ہے۔ ہم کسی چیز کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز 20% پاک ہے اور فلاں چیز 25% پاک اور فلاں 50% پاک اور فلاں 100% پاک، کیونکہ یا تو پاک ہے یا نجس ہے، یا پاک ہے یا نجس ہے۔ لیکن اہل بیت کے لیے اعلان ہو رہا ہے بہت پاک۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بہت پاک کے کیا معنی ہے۔ مثال پیش کروں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بات کو سمجھیں۔ میرا رومال یہ ہاتھ میں ہے، فرض کیجیے مجلس ختم ہوئی اور میں باہر نکلا اور میں نے رومال جیب سے نکالا، اتفاق سے ہاتھ سے چھوٹ گیا، زمین پر گرا، زمین کے اوپر نجاست تھی پہلے سے، معلوم نجاست پر گر گیا تو رومال نجس ہو گیا، معلوم ابھی پاک تھا ابھی نجس ہوا۔ اب میں نے دیکھا بھئی کہیں حوض ووض کچھ ملے، کچھ طرح کی کچھ ہو کہ جس میں اس کو پاک کیا جائے، تو بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جس میں حوض ہوتے ہیں، امام باڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں حوض ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں صاحب مسجد ہے سامنے، اس میں حوض ہے موجود، پورا بہت بڑا سا حوض۔ تو میں نے کیا کیا کہ نجاست اس رومال کی دور کی اور اس کے بعد حوض میں اس کو غوطہ دیا، حوض میں ڈبکی اس کو دی اور پورا بھیگ گیا، اندر چلا گیا یہ، اور اس کے بعد باہر نکال کے میں نے اس کو نچوڑ لیا۔ تو اب یہ ہو گیا پاک، اب یہ رومال ہو گیا پاک، بہت توجہ رہے، رومال ہو گیا پاک۔ اب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر میں حوض میں سے اس کو 10 مرتبہ ڈبکی دوں تو اور زیادہ پاک ہو جائے گا، اور 50 مرتبہ ڈبکی دوں تو بہت پاک ہو جائے گا۔ اگر مجھے کو کوئی دیکھ لے گا مومنین میں سے کہ صاحب وہ ایک رومال کو مسلسل حوض میں ڈبکی دے رہے ہیں، بار بار ڈبکی دے رہے ہیں، بار بار ڈبکی دے رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے مولانا ہی کو ایک ڈبکی حوض میں دی جائے، کیونکہ ان کی دماغ پر لگتا ہے کچھ اثر ہو گیا ہے کہ یہ مسلسل رومال جو ڈبکی وہ ڈبکیاں دیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بار پاک ہو گیا تو 100 بار بھی ڈبکی دے زیادہ پاک نہیں ہوگا وہ۔
بس جتنا پاک ہے اتنا ہی پاک رہے گا وہ. تو اب اہل بیت کے لیے کہا جا رہا ہے بہت پاک. ارے توجہ ہو رہے بہت پاک. تو اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے کیا معنی ہے؟ تو قرآن ہی نے مسئلہ حل کر دیا. بہت توجہ ہو رہے قرآن ہی نے مسئلہ حل کر دیا. اعلان ہوا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے بہت پاک پانی نازل کیا. ارے توجہ ہو رہے ہم نے آسمان سے بہت پاک پانی نازل کیا. تو یہاں پر پھر مسئلہ پیدا یہی ہوا کہ بھئی بہت پاک کے کیا معنی ہے؟ بہت پاک کے کیا معنی ہے؟ تو کچھ علماء نے مسئلہ حل کیا اور ہم پر سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہے کہ بہت پاک کے معنی ہیں. بہت پاک کے معنی ہیں. پوچھا بھئی کیا معنی بہت پاک کے؟ تو فرمایا انہی نے کہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود تو پاک ہوتی ہیں مگر کسی دوسری شے کو پاک نہیں کر سکتی. اب میرا ہاتھ پاک ہے، اگر نجاست سے ٹچ ہو جائے تو ہاتھ نجس ہو جائے گا، نجاست پاک نہیں ہو جائے گی. بھئی نجاست سے اگر ٹچ ہو جائے میرا ہاتھ تو کیا نجاست پاک ہو جائے گی ہاتھ ٹچ ہونے سے؟ نہیں، ہاتھ نجس ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ پاک ہے مگر نجاست سے اگر ٹچ ہو جائے تو ہاتھ نجس ہو جائے گا، نجاست پاک نہیں ہو پائے گی. لیکن پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ خود بھی پاک ہے اور نجس چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے. ارے توجہ رہے پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ خود بھی پاک ہے اور نجس چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا بہت پاک. بھئی انہی معنوں میں اہل بیت بھی بہت پاک، کیونکہ یہ خود تو پاک ہے ہی، ان کی محبت کا یہ اثر ہے کہ اگر دل میں آ جائے تو دل کو گناہوں کی نجاست سے پاک و صاف کر دیتا. ہر صفت میں مبالغہ ہے، ہر صفت میں مبالغہ ہے. ایک مثال اور پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ جس طرح سے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا پاک یا نجس، لیکن اہل بیت بہت پاک. اسی طرح سے کوئی چیز یا تو سچی ہوتی ہے یا جھوٹی، کوئی واقعہ یا سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے. اگر واقعے کے مطابق بات میں نے کہی تو سچ ہے، اگر واقعے کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بات بہت سچی ہے اور کوئی بات کم سچی ہے. جس طرح سے طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے میں نے کہا تھا، اسی طرح سے کسی بات کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ بات جو ہے وہ کم سچی ہے، فلاں بات زیادہ سچی ہے. مگر اہل بیت کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ بہت سچے. ان کی صداقت میں، ان کی سچائی میں اور انبیاء کی سچائی میں بھی فرق ہے، رسولوں کی سچائی میں بھی فرق ہے. پوری توجہ رہے. مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہیں. جناب موسیٰ تشریف لیے جا رہے ہیں، ایک گھر سے گزرے جہاں شادی کا ماحول ہے. معلوم ہے کہ وہاں لڑکی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے. جناب موسیٰ نے فرمایا کہ اس وقت یہاں شادی کا ماحول ہے، مسرت کا ماحول ہے، لیکن یہ مسرت کا ماحول کل غم کے ماحول میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ رات میں دلہن کی موت واقع ہو جائے گی. تو لہذا یہ شادی اور یہ خوشی اور یہ مسرت یہ غم اور علم میں اور ماتم میں تبدیل ہو جائے گی. یہ جناب موسیٰ نے فرمایا. دوسرے دن ادھر سے گزرے اپنے صاحب کے ساتھ، دیکھا ویسی ہی شادی، ویسے ہی خوشی، ویسے ہی مسرت. اب تو جناب موسیٰ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ اب گھبراہٹ یہ ہوئی کہ اب یہ اصحاب کیا کہیں گے کہ میری بات جھوٹی ہو گئی. تو جو میں نے اسے وعدے کیے ہیں کہ نیک کام کرو گے تو جنت ملے گی، کوثر ملے گا، سلسبیل ملے گی. جب دنیا میں جھوٹے ثابت ہو گئے تو آخرت کی باتیں کب سچی ثابت ہوگی؟ ہر ایک کو شبہ ہو جائے گا، ہر ایک کو میری بات پر شبہ ہو جائے گا اور یقین ختم ہو جائے گا اور میری نبوت خطرے میں آ گئی. پالنے والے تیرے، پوری توجہ، پالنے والے تیرے دیے ہوئے علم غیب کی بنیاد پر میں نے یہ بات کہی تھی، تو میں تو جھوٹا ثابت ہو گیا. یہ کیا سوچیں گے؟ کیونکہ میں نے ہی آخرت کے وعدے کیے ہیں، لہذا یہ سمجھیں گے سب جھوٹ ہو جائے گا. لہذا پالنے والی کیا ہو گیا؟ ندائے قدرت آتی، بہت توجہ رہے، اللہ کی آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ تم سچے ہو. بری توجہ رہے، اے موسیٰ تم سچے ہو. ارے یہ جو تھی لڑکی دلہن جو تھی، اس کی موت آنا تھی، اس کی موت لکھی ہوئی تھی، تقدیر میں موت تھی، لیکن جس پر یہ دلہن بنی ہوئی تھی
اسی وقت ایک محتاج نے آواز دی، ایک فقیر نے آواز دی، ایک ضرورت مند نے آواز دی، کیونکہ گھر میں شادی کا ماحول ہنگامہ تھا، کوئی سن نہیں پا رہا تھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، یہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ محتاج و فقیر پکار رہا ہے، کوئی سن نہیں رہا ہے، تو دلہن بنی ہوئی گئی دروازے تک اور اپنے ہاتھوں کے سونے کے کنگن اتار کر اس محتاج کو دے دیے، تو کیونکہ اس نے صدقہ دیا ہم نے اس کی موت ٹال دی۔ موت آنا تھی، اس کی تقدیر میں موت لکھی ہوئی تھی، لیکن صدقے سے موت ٹل گئی۔ یہ اس سے صدقے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ائمہ معصومین کی تاکید ہے کہ صبح سویرے پہلا کام ہونا چاہیے کہ اپنے اور اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ نکالے۔ ایک صلوات بھیجے۔ مگر یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ صدقہ حلال مال میں نکالا جاتا ہے، حرام مال میں نہیں نکل سکتا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ تو کیونکہ صدقہ اس نے نکال دیا، لہذا اس کی موت ٹل گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ سچے تھے، مگر جو کہا وہ نہیں ہوا۔ ارے توجہ رہے، جو کہا وہ نہیں ہوا۔ قرآن کی مثال دوسری پیش کر دوں، جناب یونس پیغمبر انتہائی بدترین قوم تھی، انتہائی نافرمان، انتہائی گناہگار۔ آخر میں تنگ آ کر جناب یونس نے بد دعا کر دی، عذاب الہی نازل ہو جا، پالنے والے پر عذاب نازل ہو جا۔ عذاب بالکل سر پر آ گیا، بالکل قریب آ گیا، عذاب بالکل قریب آ گیا۔ جناب یونس جلدی سے آبادی سے باہر نکل کے دور چلے گئے کہ کہیں عذاب مجھ پر بھی نہ شامل ہو جائے، میں بھی نہ شامل ہو جاؤں، لہذا بہت دور چلے گئے کہ بعد میں آ کر دیکھیں گے ان کا حال کیا ہوا۔ اب جو دوسرے دن آ کر دیکھا تو سب اسی طرح سے موجود، نہ عذاب، نہ کوئی تباہی، نہ کوئی بربادی، کچھ بھی نہیں، سب اسی طرح سے موجود ہے۔ یہ پھر گھبرا گئے کہ پالنے والے میں تو کہہ کر گیا تھا کہ تم پر عذاب نازل ہونے والا ہے، عذاب قریب بھی آ گیا تھا، ارے تو میرا جب میں جاؤں گا تو میرا مذاق اڑائیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے کہ میری بات غلط ثابت ہو گئی۔ تو اب اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ عذاب آ گیا تھا ان کے اوپر، عذاب آ گیا تھا، مگر ایسے تڑپ کر انہوں نے توبہ مانگی، اس طرح سے بے چینی سے توبہ مانگی، اتنے خلوص دل سے توبہ مانگی کہ آیا ہوا عذاب پلٹ گیا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اس سے توبہ کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لاکھ انسان گناہگار ہو، لاکھ خطا کار ہو، لیکن ایک مرتبہ شرمندہ ہو کر اگر توبہ میں سر جھکا دے تو اللہ ہر گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ میں نے مثالیں اس لیے پیش کی کہ پتہ چل جائے کہ ہم نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، لیکن جو کہا وہ نہیں ہوا۔ لیکن سچائی میں کوئی فرق نہیں، سچائی میں کوئی فرق نہیں، سچے تھے مگر پھر بھی جو کہا وہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ دوسرے، بہت توجہ رہے، وہ دوسرے ہیں جو اپنی سچائی کے لیے واقعات کے محتاج ہوا کرتے ہیں، وہ دوسرے ہیں جو اپنی سچائی کے لیے واقعات کے محتاج ہوا کرتے ہیں، اور یہ اہل بیت ہیں کہ واقعات اپنی سچائی کے لیے ان کی زبان کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اپنی سچائی کے لیے ان کی زبان کی گردش کے محتاج ہیں۔ ادھر زبان کو گردش ہوئی، ادھر لفظیں نکلیں، ادھر واقعہ بن گیا، ادھر شہزادی کی زبان سے نکلا کہ بچوں درزی کپڑے لے کر آنے والا ہے، لفظیں نکلی، واقعہ بن گئی۔
اسی وقت رضوان نے آواز دی، بچوں درزی آ گیا، کپڑے حاضر ہے، ایک سلوات بھیجے اور یہیں سے اندازہ، میں نے جو عرض کیا ہے کہ یہیں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کا مقام انبیاء سے بلند ہے، اہل بیت کا مرتبہ انبیاء سے بلند ہے۔ کیوں؟ یہ بھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن کے ذریعے سے ثابت ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جناب آدم کو منع کیا گیا کہ دیکھو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، جناب آدم اور جناب حوا دونوں نے اس درخت سے نوش فرما لیا۔ اب معلوم ہوا کہ حکم ہو گیا کہ تم سے ترک اولا ہو گیا ہے، تم سے ترک اولا ہوا ہے، لہذا اب جنت سے چلے جا، تم جنت میں نہیں رک سکتے۔ لیکن اس کے بعد عجیب حکم ہوتا ہے، عجیب حکم، اے آدم جو تمہیں کپڑے دیے گئے ہیں جنت میں پہننے کے لیے، وہ کپڑے ساتھ نہ لے جانا۔ بہت توجہ رہے، عجیب حکم ہے، قرآن دیکھ لیجئے، عجیب حکم ہے، جو تمہیں کپڑے دیے گئے ہیں وہ کپڑے ساتھ نہ لے جانا، کپڑے یہیں رکھ دینا، کپڑے یہیں رکھ دینا۔ پالنے والے، تیرا کرم، تیری سخاوت، ہم جیسے معمولی لوگ بھی اگر کسی کو کوئی تحفہ دے دیتے ہیں، کسی صاحب کو میں نے شیروانی دے دی کہ لیجئے شیروانی تحفہ ہے، آپ پہنیے، آپ اور ذرا سے ناراض ہوئے اور بیچ مجمع میں کہا اللہ یہ میری شیروانی اتاریے، تو کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ ہر ایک کہے گا بھائی جب تحفہ دے دیا تو اب دے دیا۔ اب یہ تھا کیا کہ ہلکی سی ناراضگی، آپ کہیں اللہ یہ میری شیروانی اتاریے۔ پالنے والے جب دے دیے کپڑے، دے دیے تو لے جانے دے، تو نداء قدرت آئے گی۔ بہت توجہ، نداء قدرت آئے گی۔ ہم آدم کے لیے جنت کا قانون نہیں بدل سکتے۔ ارے توجہ ہے، ہم آدم کے لیے جنت کا قانون نہیں بدل سکتے۔ جنت کی چیزیں جنت کے اندر ہی استعمال ہوں گی، جنت سے باہر استعمال نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اے آدم کپڑے نہ لے جائیے گا، کپڑے یہیں رکھ دیجیے گا۔ تو آدم سے کپڑے رکھوا لیے گئے اور شہزادی کی زبان سے نکلا، اور رضوان جنت، داروغ جنت، جنت کے کپڑے لیے ہوئے شہزادی کے دروازے پر حاضر ہے۔ بس دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اہل بیت کے لیے جنت کے قانون کو توڑ دیا۔ ارے توجہ رہے، اللہ نے اہل بیت کی خاطر جنت کے قانون کو توڑ دیا۔ یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہی جگہ جنت کہلاتی ہے۔ جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہی جگہ جنت کہلاتی ہے۔ مکے میں ہے تو مکہ جنت، مدینے میں ہے تو مدینہ جنت۔ ہمارے عزا خانے میں آ جائے تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ ایک سلوات بولنا۔ لگاتار سحر مجلس سے یہ ہے اہمیت، یہ ہے عظمت، یہ ہے شرف، یہ ہے مرتبہ۔ آپ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اگر فضائل میں بلند ہیں انبیاء سے تو مصائب میں بھی مرتبہ بلند ہے، مصائب میں بھی مرتبہ بلند ہے۔ کربلا کی مصیبتوں میں شریک کرنے کے لیے مولا علی اور شہزادی فاطمہ زہرا پورا واقعہ بیان کر دیا گیا کہ تمہاری اولادوں پر یہ مصیبتیں پڑیں۔ اور اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے بات آئی ہے کہ اگر آپ راضی ہیں تو یہ مصیبتیں پڑیں گی، اور اگر آپ راضی نہیں ہیں تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی، مگر اسلام ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، شریعت ختم ہو جائے گی۔ مولا علی اور شہزادی فاطمہ یہ زبان ہو کر کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو بچانے کے لیے یہ امتحانات ضروری ہیں تو ہم ہر امتحان پر راضی، ہر امتحان پر راضی ہیں۔ اے علی تمہارے گلے میں رسی باندھی جائے گی، مدینے کی گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ اے اللہ کے رسول، ہمارا پیغام بارگاہ الہی میں کہہ دیں کہ اگر اسلام کو بچانے کے لیے ضروری ہے تو مجھے منظور ہے کہ میرے گلے میں رسی باندھی جائے، فاطمہ زہرا کے دروازے پر آگ لگائی جائے گی، دروازہ توڑا جائے گا،
محسن کی شہادت ہوگی، پسلیاں شکستہ ہو جائیں گی۔ اگر اسلام اس کے بغیر نہیں بچ سکتا تو ہم اس مصیبت پر بھی راضی ہیں کہ تمہارا چہیتا بیٹا حسن، اس کو زہر دیا جائے گا، اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گریں گے۔ کیا اس مصیبت پر راضی ہو؟ کہ ہم راضی ہیں۔ اگر اسلام کی خاطر یہ مصیبت ہے تو ہم راضی ہیں کہ ہمارے جگر کے ٹکڑے تشت میں کٹ کے گریں۔ ہم اس امتحان پر راضی ہیں کہ تمہارا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، اپنے تمام اعزاء کے ساتھ، اپنی تمام اولادوں کے ساتھ اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس امتحان پر راضی ہو۔ مولا علی بھی فرماتے ہیں، شہزادی بھی فرماتی ہیں کہ اسلام کو بچانے کے لیے ہم اس امتحان پر راضی ہیں۔ اور اس کے بعد اب فرماتے ہیں، اے علی اور اے فاطمہ، ایک امتحان اور دینا ہے تمہاری اولادوں کو ایک امتحان اور دینا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، شہزادی نے فرمایا، ارے کیا شہادتوں کے بعد بھی کوئی امتحان ہے؟ کیا سر و تن میں جدائی کے بعد بھی کوئی امتحان؟ کیا تلواروں سے ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی کوئی امتحان رہ گیا ہے؟ کہاں سخت ترین امتحان؟ کہ وہ کون سا امتحان ہے؟ تمہاری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ لائی جائیں گی، کبھی بازار کوفہ، کبھی بازار شام، اور اگر یہ نہیں ہوا تو اسلام بچے گا نہیں۔ یہ سننا تھا جب تک شہادتوں کا ذکر تھا۔ روایت کہتی ہے کہ مولا علی اور شہزادی نے سر اٹھائے اٹھائے کہا تھا، ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے۔ لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ بازار کوفہ اور شام میں بیٹیاں بے پردہ لائی جائیں گی تو سر جھک گئے، اور سر جھکائے جھکائے کہا کہ اگر اس کے بغیر اسلام نہیں بچ سکتا تو ہم اس امتحان پر بھی راضی ہیں۔ تصور کیجئے، سب سے سخت امتحان یہی تھا کہ جو بیویوں نے دیا، سب سے سخت امتحان وہی تھا جو چوتھے امام نے دیا۔ بازار کوفہ شام میں اس طرح سے بیویوں کا بے پردہ آنا۔ روایت کہتی ہے کہ شام میں 7 دروازے تھے یزید کے محل تک پہنچنے کے۔ یزید کے محل تک پہنچنے کے 7 دروازے تھے، اور 7 دروازوں سے گزر کر ان بیویوں کو جانا تھا۔ جب پہلے دروازے سے بیویاں گزری تو ہر ایک بیوی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا، بدن پر تھر تھری پڑ گئی تھی۔ جناب زینب نے سنبھالا، ارے میں تو موجود ہوں تمہارے ساتھ، کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ دوسرا دروازہ گزرا، شہزادی سب کو سہارا دے رہی ہیں۔ تیسرا دروازہ گزرا، شہزادی ڈھارس دے رہی ہیں کہ میں تو موجود ہوں۔ یہاں تک کہ 6واں دروازہ گزرا، شہزادی نے سب کو سمجھایا بجھایا کہ دیکھو میں تو ساتھ ہوں۔ اب 7واں دروازہ گزرنے والا تھا، اس کے بعد ہی دربار یزید۔ اب روایت کہتی جیسے ہی 7واں دروازہ نظر آیا، شہزادی خود زمین پر بیٹھ گئی، زمین پر بیٹھ گئی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا، اماں آپ پہ کیا عالم ہو رہا ہے؟ کہ نہیں، دربار میں جانے سے مجھے گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھ سے میرے بابا نے کہا تھا جب تم دربار میں داخل ہونے لگو گی تو میں خود آ جاؤں گا۔ میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں، میں بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں 2 جملے سن لیجئے۔ بھرے ہوئے دربار میں جناب زینب داخل ہوتی ہیں۔ یزید پوچھتا ہے شمر سے، اے شمر یہ بتا حسین کی بہن کدھر ہے؟ علی کی بیٹی کدھر ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں۔ شمر نے اشارہ کیا، یہ کنیزوں کے جھرمٹ میں، یہ چہرے کو بالوں سے جو چھپائے ہوئے ہیں، یہ علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب ہے۔ یزید نے حکم دیا کہ سامنے سے ساری کنیزوں کو ہٹا دیا جائے۔ لوگ تازیانے لے کر آگے بڑھے اور اتنے تازیانے مارے، اتنے کوڑے مارے کہ تمام کنیزیں تڑپ تڑپ کر ہٹ گئیں۔ لیکن اب روایت کہتی ہے ایک بوڑھی کنیز جس کے سر کے بال سفید، اس کے اوپر تازیانے پڑ رہے ہیں، مگر وہ سامنے سے ہٹ نہیں رہی۔
یہی کہے جا رہی ہے کہ میں جان دے دوں گی مگر شہزادی کے سامنے سے ہٹوں گی نہیں. ارے دیکھ نہیں رہے ہو کہ سر پر چادر نہیں؟ نامحرموں سے بھرا ہوا دربار، علی کی بیٹی، سر پر چادر نہیں، مر جاؤں گی مگر سامنے سے نہیں ہٹوں گی. یہ کون ہے؟ یہ جناب فضہ ہے جو حبش کی رہنے والی ہے. یزید نے دیکھا، غیظ آ گیا، بڑی گستاخ کنیز ہے، قتل کر دیا جائے، سر اس کا کاٹ دیا جائے. جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا. فضہ نے حسرت سے پورے دربار پر نگاہ ڈالی کہ شاید کوئی بچانے والا مل جائے، کیونکہ حبش سے تعلق رکھتی تھی. دیکھا یزید کے پیچھے حبشی جوانوں کا دستہ کھڑا ہوا ہے تلواریں لیے ہوئے. انہیں انہی کو آواز دی، اے حبش کے غیرت دار جوانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ تمہارے ملک کی خاتون ماری جا رہی ہے اور تم تماشا دیکھ رہے ہو؟ ان کو غیرت آ گئی، وہ تلواریں لے کر یزید کے سامنے آ گئے. اے یزید، جلاد واپس بلا لے ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. یزید خوفزدہ ہو گیا. فضہ بچ گئی مگر زینب تڑپ گئی. ارے تڑپ کر مدینے کا رخ کیا. اے نانا، آپ کی کنیز کے اتنے بچانے والے، لیکن آپ کا نواسا کربلا کے میدان 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا. آپ کی اولاد رسن بستہ دربار میں کھڑی ہوئی ہے، نہ کوئی بچانے والا ہے نہ کوئی مدد کرنے والا ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.